اس کو نہیں مارا، دیکھ کے بریک مارا تم نے، چھوڑ دے اس کو، فٹ کر رہا ہوں، چھوڑ دے اس کو دیکھ کے بریک مارا ہے دیکھیے بہت مار لیا نا تو بہنوں کو لے لے کر اندھوں کی طرح چلاؤ گے. لے جاؤ اس کو، لے جاؤ. میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن پاک میں ہمیں فرعون جیسے کردار کا تعارف کیوں کرایا ہے؟ وہ اس لیے کہ فرعون کو یہ کردار نہیں تھا. فرعونیت ایک سوچ ہے جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گی. آپ نے کراچی کا ایک واقعہ دیکھا جہاں ایک فرعون صفت انسان کی مہنگی گاڑی کو ہلکا سا نقصان ہوا اور اس نے بدترین تشدد کیا اس نوجوان پر، بدترین تشدد. اور اس کے سامنے خاتون منتیں کرتی رہی، ہاتھ باندھتی رہی، لیکن وہ فرعون صفت انسان اس نوجوان پر تشدد کرتا رہا، فرعونیت میں کھڑا رہا. دنیا جہاں کا گھٹیا اور غلیظ ترین انسان ہے وہ، جو دولت کی چیزوں کو انسانوں سے زیادہ ترجیح دے. میرے نزدیک میں وہ گھٹیا غلیظ انسان ہے. ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیں اگر اس کی غلطی تھی بھی صحیح، تمہاری گاڑی، مہنگی گاڑی کو ٹکر لگ بھی گئی، اس کے بعد جو عورت وہ تمہارے سامنے منتیں کرتی رہی، خدا کی قسم اگر یہاں پر کوئی خاندانی انسان ہوتا نا، صرف ایک اس خاتون کے ایک لفظ پر معاف کر دیتا. لیکن کردار بتا رہا ہے کہ وہاں کوئی خاندانی انسان نہیں کھڑا تھا، کوئی کم ظرف غلیظ قسم کا انسان تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا بات ہے، سب سے زیادہ دکھی کیا بات ہے؟ وہ خاتون چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن سب تماشائی تماشا سمجھ کر تماشا دیکھتے رہے، صرف دیکھتے ہی رہے. خدا کی قسم اگر یہاں پر 50 لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے نا اس خاتون کے حق میں، تو اس کی ساری اکڑ نکل جانی تھی. 50 کیا 30 بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے نا، 30 سے 35، تو میں دیکھتا یہ کس کی ہمت نہیں تھی کچھ کر سکتا. یہ سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ظلم کو تماشا سمجھ کے دیکھتے رہے. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے معاشرے پر. ایسے انسانوں کے بارے میں شاکر نے کہا تھا، روندی رہی انسانیت، انسان کھلتا رہ گیا، آدمی دی سوچتے حیوان کھلتا رہ گیا، میں کروں تا ود گیا ہے تیرا بندہ ہے خدا، کر نمو آسمان شیطان کھلتا رہ گیا. یعنی شاکر کہتا ہے کہ آج کل کے انسانوں کا یہ حال ہوگا کہ حیوان بھی توبہ مانگتے ہیں ان سے، شیطان بھی توبہ مانگتا ہے ان سے کہ پروردگار یہ تیرا انسان تو مجھ سے بھی بڑھ چکا ہے. یاد رکھو آج تو تم دولت اور طاقت کے نشے میں جو عمل کرتے ہو، اور یہ قرآن پاک کا فیصلہ یاد رکھو، یاد رکھو قرآن پاک کا فیصلہ. تمام یہ جو فرعون صفت انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے، یا بنی انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ اللہ کا فرمان انسان، تم کوئی عمل کر کے بھول جاؤ گے لیکن اللہ یاد رکھتا ہے اور تم سے وہ ایک ایک ذرے کا حساب لے گا، ایک ایک ذرے کا حساب لے گا. آج تم طاقت کے نشے میں جو کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو اس کی عدالت سب سے بڑی ہے، اس میں ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اور وہ تم سے ذرے ذرے کا حساب لے گا. میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں. ٹھیک ہے مہنگی گاڑی تھی، اس کو لگ گئی ٹکر، کیا یہ چیزیں انسانوں سے زیادہ مہنگی ہیں؟ کیا انسان کی قدر اتنی بھی نہیں؟ کیا انسان کی ویلیو اتنی تھوڑی ہے کہ تم کچھ روپیوں کی خاطر اس پر تم نے ایسا تشدد کیا اس نوجوان پر؟ بتاؤ اس کے ذہن پر کیا بیتی ہوگی، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی. سوچیں کہ دل پھٹ سا جاتا ہے. لوگوں کے سامنے، خاتون کے سامنے جب اس پر تشدد کیا، اس پہ کیا بیتی ہوگی؟ کیا وہ زندگی بھر کبھی یہ واقعہ بھولا ہوگا؟ کیا اس کے دل سے یہ صدا نہیں نکلی ہوگی، پروردگار کاش مجھے تو امیر بنا دیتا، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے. 1000 بار میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی دولت پر، 1000 بار میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی گاڑیوں پر جو انسانوں کی قدر کو بھلا دے. 1000 کیا لاکھ بار لعنت ہے. میں کچھ زیادہ ہی بول جاؤں گا، اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے.